Okay, Sadia, she's asking me, itne questions, I'm not going to take all of them, we'll do another episode, because it was such a serious topic, I cannot just, summary deke just skim through it. حالانکہ میں نے ابھی I haven't even touched the actual science and the deep, the intensity of the problem and the criticality. Sadia, she says, how to nurse a child without spoiling him. فرسٹ ایئر سے لے کے ایک دن کا بچے سے لے کے 7th ایئر تک بچہ اسپوائل ٹیکنیکلی. دیکھیں جب بھی ایک بچے کو کسی بھی قسم کی کوئی نیڈ ہوتی ہے نا, وہ جنریٹ, اگر اس کی فزیکل نیڈ ہے تو وہ اسپوائل تو نہیں ہے نا. اس کو بھوک لگی ہے, اس کو بہت بھوک لگتی ہے, آپ اس کو اسپوائل تو نہیں کہتے نا. آپ اسپوائل پتہ کسے کہتے ہیں؟ ویری گڈ کوشچن سادیا. لیٹ می آنسر دس ان انٹائرٹی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے, کیونکہ یہ بڑے لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ سر آپ کہتے ہیں ڈسپلن کی ایج نہیں ہے تو بچہ تو خراب رہے گا. بچہ خراب کرنے کے لیے نا, اس کو خراب ہونے کی اپرچونٹی جب تک نظر نہیں آئے گی نا, کیونکہ وہ اس وقت ایج آف ایکسپلوریشن میں ہے. جب اس کو وہ اپرچونٹی نہیں نظر, جب اس کو چھری نظر ہی نہیں آئے گی تو وہ چھری نہیں مانگے گا. اس وقت تو وہ اپنی ڈکشنری بنا رہا ہے. اگر اس کے سامنے کوئی فلم ہے جو کہ ماں باپ دیکھ رہے ہیں, اس فلم میں کوئی ایسا واقعہ دیکھتا ہے, تب اس کو پروف آف کانسیپٹ ملتا ہے, پھر وہ بھی اسٹوری اس کو چاہیے. اگر ایک نرس ایک پیشنٹ کو 7 والے وارڈ کے بارے میں کوئی کہانی نہیں سناتی تو پیشنٹ کبھی بھی نہیں کہتا کہ مجھے بھی وہی والی چیزیں ٹریٹمنٹ دو کہ وہ 7 والے وارڈ میں چل رہا ہے. آپ ایز اے نرس اس کو ٹریٹمنٹ دے رہی ہیں, مگر آپ اس کو اپنے تمام تر جو گلوبل ماحول ہے نا, جو کہ اس وقت اس کا برین تیار نہیں ہے, اس کی اپرچونٹی, اس کی ونڈوز مت اوپن کر کے دیں اس کو. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ میں آپ کو آسان سی بات بتاتا ہوں. یہ جو اسکرین ہے نا, یہ جو سیل فون, انٹرنیٹ کی اور ٹیلی ویژن کی جو اسکرین ہے, اس کو آسانی سے بات بتاتا ہوں کیونکہ میں اس فیلڈ میں رہا ہوں ایز اے پروفیشنل. آئی واز ہیڈنگ دا اسٹریٹجی فار دا بگیسٹ ٹیلی کام ان پاکستان. سو آئی نو کہ جو ایڈورٹائزمنٹ انڈسٹری ہے نا, دا ایڈورٹائزمنٹ انڈسٹری, وہ سب سے زیادہ افیکٹ کری ہے آپ کے بچے کو, آپ کو بھی. اور وہ آکسیٹوسن سینٹرز بند کر کے ڈوپامین سینٹرز کھول رہی ہے. ٹی وی کی کسی بھی دن کی نشریات آپ دیکھ لیں, 80% نشریات جو ہے نا, میں آپ کو کی ورڈز بتا دیتا ہوں. جب ایڈورٹائزمنٹ انڈسٹری پتہ کیسے دیکھتی ہے اپنے ٹی وی کے, ایک ٹی وی چینل جو ہے وہ کیسے چلتا ہے؟ ایڈورٹائزمنٹ سے چلتا ہے, اس کے علاوہ تو نہیں چلتا. پروگرام اور ڈرامے چلا کے نہیں چلتا ٹی وی, وہ پیسے بناتا ہے ایڈز لے کے. ایڈورٹائزمنٹ انڈسٹری جو ہے نا, یہ بڑی ایک سوچی سمجھی سائنس کے تھرو چلتی ہے. اور ان کو 60s 30s 40s میں پتہ چل گیا تھا کہ ہمارا جو مین کنزیومر ہے نا, اتنی تعداد میں بچے, وہ چونکہ ڈیسیژن میکر نہیں ہے, تو ان کو کیسے انفلوئنس کیا جائے. اور یہ پرانا واقعہ بتا رہا ہوں, آپ تو پرفیکٹ کر لیا نا انہوں نے یہ کہانی کو. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایسے انٹائسمنٹ پروگرامنگ شروع کی بچوں کی کہ بچوں کو ایک ریگولر ہیومن بینگ سے ایک نیگنگ ہیومن بینگ بنایا جائے. اس کا لفظ بھی نیگنگ ہی نکالا انہوں نے, ہاؤ ٹو کریٹ نیگنگ ان سائڈ اے چائلڈ. اور جب ان کو پتا تھا پیسے تو ماں اور باپ کے پاس ہے نا, تو اس ماں سے پیسے نکلوانے کے لیے اتنی بڑی کنزیومر بیس کو انہوں نے نیگنگ سکھائی. پھر اور آپ دیکھیں ٹی وی کے بچے, ٹی وی کے اوپر اشتہار کس طریقے سے چلائے جاتے ہیں. پھر میں آپ کو بیہائنڈ دا کیمرہ بتا رہا ہوں, یہ پراپر ہم اشتہار بناتے ہیں بچے کو انٹائز کرنے کے لیے. ایف ایم سی جی انڈسٹری میں دودھ کا پیکٹ بیچنے کے لیے یا کسی بھی بچوں کی کوئی بھی پروڈکٹ ہو, اس کو بیچنے کے لیے ایک خاص ٹوائے ڈال دیا جاتا ہے تاکہ بچہ وہ ٹوائے کے لیے نیگ کرے, اور دودھ کیونکہ پیسے تو نہیں دے سکتا بچہ, تو ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ ملک پیک کا یا کوئی بھی دودھ ہو, میں کسی ایک پروڈکٹ کا نام نہیں لیتا, کہ اس کو نا ہم پہلے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ایز مارکیٹنگ ایجنٹس کہ باجی کنزیومر ہے یا بچہ کنزیومر ہے. تو ہمیں پتا ہوتا ہے کنزیومر بچہ ہے مگر ڈیسیژن میکر باجی ہے. تو انٹائز ہم باجی کو کرتے ہیں فار اکنامیکل ریزنس اور بچے کو کرتے ہیں فار نیگنگ ریزنس. اور کس طریقے سے مجھے پتا ہے, کانٹینٹ اور فلر, 2 ٹرمینالوجیز ہیں ایڈورٹائزمنٹ انڈسٹری کی, کانٹینٹ اور فلر. ٹی وی پہ کانٹینٹ کتنا ہوگا اور فلر کتنا ہوگا. کین یو بلیو کہ کانٹینٹ کس کو کہتے ہیں؟ وہ کانٹینٹ وہ اشتہارات کو کہتے ہیں, اور فلر کہتے ہیں وہ ڈرامہ اور فلم جو انہوں نے چلانی ہے. کہ ریئل کانٹینٹ جو ہے نا ٹی وی چینل کا, وہ اشتہارات ہیں. اور اس وجہ سے آپ کا بچہ جو ہے نا, وہ ایک خاص نیگنگ سنڈروم میں چلا جاتا ہے, کیونکہ اس کو آپ نے ایکسپوجر دیا ہوا ہے, سارے دروازے کھول دیے, ہر بیماری آ جائے. ٹھیک ہے. سو
جس چیز کو آپ کہہ رہے ہیں اسپوائل بچہ کہ وہ منمانیاں کر رہا ہے کہ مجھے وہ چاہیے, وہ ایز اے ریئیکشن ایک رسپانس دے رہا ہے. وہ اس کی جو نیگنگ اور اس کی جو منمانیاں اور اس کی جو اسپوائل بیہیویئر ہے وہ انڈیکیٹر ہے کہ آپ نے اس کو کس طرح کی اپرچونٹی, کس طرح کی اویلیبلٹی دے دی ہے کس کام کرنے کی. ایز اے نرس آپ نے ایسی کھڑکی کھول دیا کہ اس میں اور چیزیں دکھا رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے وہ پیشنٹ, آپ کو وہ بھی چاہیے. Okay, there's so many questions. Hamna Bilal, is feeding a child almonds? جی ہاں, ہر چیز کھلائیں بچے کو. دیکھیں میں نیوٹریشن I do not know the nutritional value of every food element. I do not know that science. You'll have to see. بس یہ یاد رکھیے گا کہ جو پوری کی پوری بیلنس ڈائٹ بچے کو جانی چاہیے. I'm not talking about infancy, of course, 8-9 سال 10 سال میں اس کو ہر چیز کھلائیں. یہ جو نیا دور چلا نا کہ فیٹ ہٹا دیں اور پروٹینز لے کے آئیں, برین requires more fat in the diet than your proteins. Okay, بچے کو اس طرح کے یہ پیرس ہلٹن ڈائٹ کے اوپر اپنے بچوں کو مت ڈالیں. Okay, do not go into that sort of disease. Your child needs proteins, carbohydrates, fats, all sorts of food elements جو کہ اس وقت آپ کو اس وقت کھلا سکتے ہیں, اس کو کھلائیں. مجھے اس سوال کا جواب نہیں آتا کہ بادام کھانے سے کیا اس کی بادام میں کیا نیوٹریشنل ویلیو ہے. Okay, please have more details on professional sessions on interested parents, or you need more details for interested parents. We can have customized sessions. We are having sessions with parents. They're not just counseling sessions, they're training sessions. We have a very big branch of source code جو کہ صرف پیرنٹل ٹریننگ سیشنز کرتی ہے اور وہ اسی سائنس کے اوپر کرتے ہیں. Rabia, can dopamine be the source of oxytocin? No, Rabia, dopamine can never ever be. One chemical is not the source of other chemical. اس کے سینٹرز ہی الگ ہیں. یہ سمجھ لیں کہ جو چیز میں نے دائیں ہاتھ سے اٹھائی ہے وہ میں بائیں ہاتھ سے نہیں اٹھا رہا کیونکہ میں نے اٹھا لیا وہ. اوکے, سینٹر جب لاک اینڈ کی پرنسپل کہتے ہیں اس کو سائنس میں, کہ جس چیز کی چابی ہے اور جس تالے کی اسی تالے کو کھولے گی. جب آکسیٹوسن کا OXTR سینٹر کھولے گا تو آکسیٹوسن ریسیو ہوگی اس میں. ڈوپامین کے D1, D2, D3, D4, D5 اور اس میں D1 میں D1A, D1B سینٹرز ہیں. ٹھیک ہے, ٹوٹل 7 بنتے ہیں مگر 5 مین سینٹرز ہیں. وہ آکسیٹوسن ریسیو نہیں کر سکتے. Oxytocin centers only receive oxytocin and dopamine centers only receive dopamine. یہ جو اپنے مزے پورے کرنے کی جو ہمیں پوری کی پوری خواہشیں نا, ایز اے مدر, ایز اے فادر, I need my own time as well. اور میں کریئر وومن ہوں, میں کریئر فادر ہوں. Oh my God, آپ کا کریئر سب سے زیادہ ایز اے پیرنٹ تھا. شادی کیوں کی تھی پھر اگر آپ نے کریئر ہی کرنا تھا؟ آپ کر لیے, آپ کے ذمہ آ گئے بچے. اب آپ کو بیلنس کرنا ہے اپنے بچوں کو, اپنی فیملی کو, اور پھر اگر کوئی ٹائم بچتا ہے تو اس کے اوپر کریئر لے کے آئیں. اوکے, سو آئی نو آئی ایم آؤٹ آف ٹائم. ربیہ, ویری گڈ کوشچن. ڈوپامین کی ناٹ بی دا سورس آف آکسیٹوسن. آکسیٹوسن از اے گیونگ کیمیکل, ڈوپامین از اے ریسیونگ کیمیکل. اور دو ہی طرح کے لوگ ہیں دنیا میں, دینے والے اور لینے والے. ٹھیک ہے, سو نصرت, ساحل, should we do the training ourselves as a modern parent? What should be the goals of today's parents, because we receive different inputs from society. Okay, as a parent, you have to first isolate yourself from the society. اس وقت جو گند چل رہا ہے, جو اس وقت ٹیکنیکس چل رہی ہیں بچوں کو پالنے کی, وہ تو آپ دیکھ لیں. بچوں کو آپ میڈس کے حوالے کر دیں اور آپ سمجھ لیں اور کہ بچے کو آکسیٹوسن مل رہی ہے. بچے کو آکسیٹوسن صرف اپنی ماں اور باپ سے مل سکتی ہے. یہ ڈیزائن ہے ہیومن بینگس کا. اوکے, بچہ جب دے گا میڈ کو کوئی چیز گفٹ کے طور پہ تب بچے کو آکسیٹوسن ملے گی. جو میڈ ہے وہ اگر آکسیٹوسن ایجنسی بن گئی آپ کے بچے کی تو بہت ہی بڑا, اس سے افسردہ کوئی واقعہ نہیں ہے دنیا میں. اس نے اپنی ماں بدل لی ہے پھر. اوکے, کیونکہ ہو سکتا ہے ایسے, مگر آئی ایم شیور میڈ آر ناٹ آل گیونگ ٹو دا چائلڈ. وہ اپنا ڈیوٹی پوری کر رہی ہیں. کریئر ویمن ہے وہ آپ کی میڈس, آپ نے میڈس کے حوالے کر دیا بچے کو. ٹھیک ہے, وہ ڈوپامین کے لیے کام کرتے ہیں, تنخواہ چاہیے اس کو. اور جو واقعات ہو رہے ہیں ڈے کیئر میں ذرا گوگل کر کے دیکھیں, آپ کو پتہ چلے
کہ کس طرح کون سا کیمیکل دیتی ہیں وہ بچوں کو, ٹھیک ہے. جس لیول کا ٹارچر دے کے کر لیتا ہے نا بچے کو, اپنی نیت سے نہیں, نیت والے تو خیر ہیں ہی کچھ خبیث لوگ جو اپنی نااہلی سے کر رہے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے سائنس کا. ڈے کیئر تو کھولنی ہے انہوں نے, ان کو یہ نہیں پتا کہ scientifically it's not possible to raise a child if it's not your own because of the difference of chemical, and if someone is, then he has to be doing it full time solo. Okay, Nusrat, because آپ کو میں کوشچن میں آپ کو آنسر بڑا سمپل کر دوں. سوسائٹی سے مت سیکھیں کہ پیرنٹس کیا ہوتے ہیں, کتابیں کھولیں. سادیہ, what do you do if you are living in a joint family? Well, do not ever break the joint of the family, first and foremost. Okay? جو پیرنٹ جو آپ نے اپنے بچے کے ساتھ کرنا ہے وہ اپنے شوہر کے فیملی کے جو باقی کے بچے ہیں ان کے ساتھ بھی وہ ٹریٹمنٹ کریں. آپ کا بچہ ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے, اور جیسے اس کو پتہ چلے گا مجھے اسپیشل ٹریٹمنٹ مل رہی ہے اور بچے کو بری, تو اس نے سمجھنا ہے کہ میں دنیا میں آئی اس لیے کو مجھے اسپیشل ٹریٹمنٹ ملے. اگر ایکول ٹریٹمنٹ مل رہی ہے بچوں کو, دے ہیو دا سینس آف جسٹس, دین دے ول بی ریزڈ اپ ایز پیپل ہو آر گوئنگ ٹو گیو جسٹس. سو یہ بھی ایک اسپوائلنگ وہ ہو سکتا ہے ریزن. اوکے, جوائنٹ فیملی کا جوائنٹ مت توڑیں. جتنے زیادہ لوگ ہوں گے, جتنے زیادہ ایلڈرز ہوں گے, اتنا زیادہ اس کو کلوزنس ملے گی, اتنا آکسیٹوسن سینٹر بڑا ہوگا اس کا. اوکے, جوائنٹ فیملی از این امیزنگ گفٹ فار کڈس. ہاں, اگر سب اسی نیت سے بچے کو پال رہے ہیں. زویا سر, جو بچے ان 3 اسٹیجز میں رہ کر 100% پرفیکٹ پرورش کر کے ان کے پرورش لے کر بڑے ہوں, تو اب کیا کرنا چاہیے؟ آپ ذمہ داری پوری کرنی چاہیے زویا. اگر آپ ان تینوں اسٹیجز سے ہی گزری ہیں تو پھر آپ اپنے گھر کو نہیں بچائیں گے, آپ پوری دنیا کو بچانے کے انتظامات کریں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ گفٹ دے دیا ہے, اور ایسے ماں باپ جو ان اسٹیجز سے گزارتے ہیں نیتاً, ان سے بڑا گفٹ کیا ہونا ہے. آپ وہ گفٹ لوگوں کو پہنچائیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا, کیونکہ ناؤ یو ہیو اے تھنکنگ برین. ہم تو اپنے پرسپیکٹو کے علاوہ کسی کا پرسپیکٹو سوچنے کی ٹریننگ نہیں ہے نا بچپن میں, ماں باپ نے نہیں دی تھی, تو یہی نہیں سوچتے. اگر میں آج کسی ایک پارٹی کو, نواز شریف کی تعریف کر دوں اور برائی کر دوں, تو لوگ کہتے ہیں تم پی ٹی آئی کے ہو, اور عمران خان کی برائی کر دوں تو تم نواز شریف کے ہو. بیکاز پرسپیکٹو, دوسرے کا پرسپیکٹو سوچنے کا وہ 12ویں سال سے 16ویں سال تک, 18ویں سال تک وہ جو برین فنکشن تھا نا, وہ سپریس کر دیا گیا تھا کہ نہیں بس یہ یا تو ہمارے ساتھ ہے یا پھر ہمارا دشمن ہے. دوسرے کا پرسپیکٹو کو کریٹیکل تھنکنگ کہتے ہیں. وہ بچہ اس وقت مانگ رہا ہوتا ہے ڈیلیبریشن ایج کے اندر, آپ اس کو, اور یہ جو 7 سال سے 12 سال تک کیے جائے, اس کے اندر آپ اس کو اس طرح کے مواقع دیں گے. آپ کو, آپ ٹرینرز ہیں, پروفیشنل ٹرینر جس طرح کر سکتا ہے نا, پیسے لے کے کرتا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے جان کے بدلے یہ کام کرنا ہے آپ نے. اوکے, جان لگائیں اس کے اوپر. شیریں, at 5 years it's common to start Quran and also school studies. No, it's not common to start at 5 years. It's common, Shireen, to start at 3 years. 2.5 سال کے بچے کو قرآن حفظ کرا رہے ہیں, اور 3 سال کے بچے کو نرسری میں ڈال رہے ہیں. It's that's common. کاش کہ ایسا ہوتا کہ 5 سال میں اسکول شروع کرتے ہیں. میرا تو اپنا سائنٹیفک ویو آپ کو بتا رہا ہوں. 7 سال سے پہلے بچہ اسکول میں جائے گا تو آپ نے بچے کو, آئنسٹائن کو آپ نے کوئی سا ایک عام سا بندہ سو رہے ہیں جس سے آپ ذرا اس کی لیک آف انٹیلیجنس کی وجہ سے نفرت کرتے ہیں, کیونکہ میں آپ کا ایموشن ٹریگر کرنا چاہ رہا ہوں. آئنسٹائن پیدا ہوا تھا, آپ نے وہ والا بندہ بنا دیا اس کو, جو بھی آپ کو نہیں پسند. ٹھیک ہے, 5, 6, 7 سال میں بہت کرٹیکل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کی. اوکے, اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا 7 سال سے پہلے نماز نہیں پڑھانی, آپ نے اس کو لیکن ضرور سب کچھ پڑھانا ہے نا. اللہ کو بہتر پتہ ہے, آپ کو بہتر پتہ ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو نرس کریں, اس کو اپرچونٹی ٹو ایکسپلور دیں. قرآن پاک کی ویلیوز جو ہے نا, اس کی کوئی ڈیمونسٹریشن بے شک شروع کر دیں 7ویں, 5ویں, 6ویں سال میں, مگر ڈونٹ پٹ پریشر آن ہز برین کے اسی لائن میں رہنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے, قرآن پاک کا تحفہ اس کو تب چاہیے جب اس کو قرآن پاک کی ایسنس نظر آنا شروع ہو. وہ ایکسپلوریشن ایج میں نہیں نظر آئے گی, وہ فیسیلیٹیشن ایج میں دیں گے آپ اس کو. آفٹر دا 7th year قرآن شوڈ بی ٹاپ پرائورٹی. ٹھیک ہے, آپ کو اگر اللہ تعالیٰ کے دین کو پہنچانا ہے اپنے تک, اپنے بچے تک, تو قرآن کیوں سکھا رہے ہیں؟ وہ قرآن یاد بھی کر لے گا. دیکھیں حفاظ کیسے بھول جاتے ہیں قرآن بعد میں. اس کو عربی سکھائیں. پھر اس وقت تو 2.5 سال میں قرآن پاک حفظ کرتا ہے, 6 مہینے میں جو عربی سیکھ لے گا نا, وہ یمن میں نہیں بولی جاتی ہوگی, وہ نہیں, لیکن سکھانی ہے آپ نے.
قرآن پاک کو رٹا مارے گا اور پھر بھول جائے گا. ایک دم اس کو آپ نے عربی سکھا دی نا, پھر آپ دیکھیں آپ کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے بچہ آپ کو. پھر عبداللہ بن مسعود بڑا ہوگا آپ کے گھر میں, ابھی خالی عبداللہ اور خالی مسعود بڑے ہوتے ہیں. جی ام ایمن, what to do in the age of is in the case of single parent, how can she work and nurse? She has, سب سے ضروری سوال ہے. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اتنا عمومی کیس نہیں ہے یہ کہ پاکستان میں یا دنیا میں زیادہ تر جو انسٹیٹیوٹ فیملی کا جو سنگل یونٹ ہے معاشرے کا وہ سنگل پیرنٹ کے اوپر ہے. آج کل ہم نے کر دیا ہے, ورکنگ فادر گھر ہی نہیں آتا, صبح جاتا ہے رات کو 12 بجے جاتا ہے, بچے سوئے ہوتے ہیں. ورکنگ مدر ہے, دونوں ماں باپ میں موجود ہیں تب کی بات بتا رہا ہوں, تو وہ سنگل پیرنٹ ہی ہیں یا میڈز پال رہی ہیں آج کل بچوں کو. ان کیس کے اگر ایک ماں ہے اور ماں جو ہے وہ اس کی طلاق ہو گئی ہے, شوہر فوت ہو گیا ہے, اس نے بچے پالنے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس کو آسانی عطا کرے. یہ بہت ہی بڑا درجہ اس کا. اس کو چاہیے کہ اپنے نا کریئر پرسپیکٹو کو شرنک کر لے ابھی, اور صرف اتنا کریئر کے اوپر فوکس کریں کہ جتنا وہ وقت بچے سے نہیں چھین رہی, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کا اس وقت ذمہ ہے, بٹا ہوا ہے. سو yes, right now, yes, please, you can play this video anywhere. I will be honored if you guys are spreading this message across. This mic was never working, right? Shaheen Ahmed Saab, I'm assuming it's Dr. Shaheen, but please آپ یہ ویڈیو کو پلے کیجئے, بلکہ بار بار پلے کیجئے اور خود بھی بنائیں اور آگے پہنچائیں. سو واپس آتا ہوں میں. ایمن آپ کا کوشچن تھا سنگل مدر یا سنگل فادر. اف دے آر ڈوئنگ تھنگس رائٹ دے ول ہیو اے ٹفر ٹائم, دے ول ہیو اے ٹفر ٹائم. مشکل کام کریں گے, مشکل ہے ان کے اوپر, بڑی مشکل ہے, مگر پھر کمپرومائز تو نہیں ہے اس میں. آپ بچے کو نہیں کمپرومائز کر سکتے, کوئی اور نوکری شروع کر دیں جس میں کم وقت لگ رہا ہے. اس پرائرٹی بچہ ہے آپ کی, جو مرضی ہو جائے. بچے کو میڈز کے حوالے مت کیجیے گا. میڈز اور ان کا کام بھی نہیں ہے, اور اگر کر بھی ہیں گے تو وہ صحیح احسن طریقے سے نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن میں آپ کے ڈال دیا ہے, آپ کا کیمیکل میک اپ چینج ہو چکا ہے ایز اے مدر. جیسے ہی آپ ماں بنتی ہیں آپ کے آکسیٹوسن سینٹرز انہینس ہو چکے ہوتے ہیں. یور ڈیلی ڈوز, بچے کو دیکھ کے ماں کی جو خوشی آتی ہے نا, وہ کیوں آتی ہے؟ اس کا ڈیزائن چینج ہو گیا, کسی اور کے بچے کو دیکھ کے تو نہیں آتی, ٹھیک ہے. سو باپ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. سو میڈ کو بھی وہی خوشی آ رہی ہے جو آپ کو اپنے محلے کے بچے دیکھ کے آتی ہے. آپ کے محلے کا بچہ اور آپ کا بچہ کسی مصیبت میں گرنے والے ہوں گے نا, تو آپ اپنے بچے کو بچائیں گے نا, فرسٹ ریفلیکس ہے, کیونکہ آپ کا ڈیزائن بن گیا. آپ کی میڈ دونوں کے بچے کو نہیں بچائے گی, ٹھیک ہے. تو یہی ہے, آپ جتنے مرضی پیسے دے دیں اس کو, شیز. اور اوپر سے میڈ کو بھی ٹرین کریں نا آپ, ان 3 سٹیجز کے اوپر میڈ کی بھی ٹریننگ کریں, تو پھر دیکھتے ہیں, پھر ٹھیک ہے, پھر کر لیں آپ. اگر آپ کی کام والی یہ نرسنگ بھی کرتی ہے, فیسیلیٹیشن بھی کرتی ہے اور ڈیلیبریشن بھی کرتی ہے, تو پھر میڈ ہی پالے, آپ نہ پالیں, ٹھیک ہے. فسیہ, I personally feel that teaching is a job of a mother which she hands over to teachers. فسیہ, amazing perspective. بچے کا فل ٹائم ٹرینر جو ہے نا وہ اس کی ماں ہے, اور پارٹ ٹائم ٹرینر جو ہے نا وہ اس کی استانی اور استاد ہے. آپ خود دیکھ لیں, بچہ اگر فیل ہو رہا ہے نا تو پھر وہ فل ٹائم ٹرینر کو پہلے پکڑیں, اور اگر وہ پاس ہو رہا ہے تو فل ٹائم ٹرینر کی وہ ہے جیت ہے, ٹھیک ہے. مگر کس چیز میں فیل اور پاس ہو رہا ہے, یہ پرائرٹی آپ کی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اور ربیہ حسن, where did you find سکون in اوکے, ربیہ کہہ رہی ہیں کہ کسی کو سکون اور مزے میں فرق نہ پتا اور وہ سمجھتے ہوں کہ مزہ آنے کو ہی سکون کہتے, تو پھر وہ اس کے فلسفے میں مسئلہ ہے. اس کو توبہ کرنی چاہیے کہ سکون کو مزہ سمجھ رہا ہو. اگر اس کی دیکھیں مزے کی سمپل ہے نا, کیونکہ سائنس ہے اس کے پیچھے. ڈوپامین کی ہیف لائف اور وڈرول جو ہے نا وہ 4 سے 6 منٹ ہے, خاص مقدار کی بات بتا رہا ہوں یونٹ میں. آکسیٹوسن کی جو ہیف لائف اور جو وڈرول ہے وہ اف اٹ از ان گڈ سپلائی, تو آکسیٹوسن اپنے آپ کو ریورس فیڈ بیک میں کرتی ہے. ریورس فیڈ بیک میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آکسیٹوسن کا ایک انجیکشن جو دماغ اپنے جسم کو دیتا ہے
وہ خود ہی دوسرا انجیکشن ٹریگر کرواتا ہے. ڈوپامین ایسے نہیں کرتا. ڈوپامین سینٹر ڈرائی ہو سکتے ہیں, آکسیٹوسن سینٹر ڈرائی نہیں ہوتا اگر ایک دفعہ آپ نے بائی ڈیزائن کھول دیا ہوا ہے. سو اسی لیے سکون جس کو ہوتا ہے وہ سکون میں رہتا ہے, اور جس کو مزہ آتا ہے وہ پھر ڈراپ ہوتا ہے اس کا مزے کا سائیکل, پھر وہ نئی دوائی, پھر نئی اچیومنٹ, اور پھر اسی لیے تو پیسے کی حرس سکون نہیں دیتی. جتنا مرضی پیسہ آ جائے پھر آپ نے ایک اور پیسہ بنانا ہے, ٹھیک ہے. اور جن کو سکون ہو ان کو پیسوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. عمراء کو بھی سکون مل جائے اور غرباء کو بھی سکون مل جائے تو ان کو پھر پیسے کی ضرورت نہیں پڑتی, پھر ٹھیک ہے, وہ مزے کو نہیں کے پیچھے بھاگتے. اور ایان, السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ایان. What about tolerance in today's generation? How can we guide them and make them patient? ایان, awesome question. جب تک آپ ریسیور رہیں گے تو ٹالرنس نہیں آئے گی. سو یور ڈوپامین سینٹرز دے نیڈ ٹو بی سپریسڈ, اینڈ یور گیونگ نیچر, گیور جب بھی ہوئے ان کو صبر بھی ساتھ ملا ہے. جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں, جتنے بھی آپ کے شفیق مہربان اساتذہ اور ماں باپ ہیں, بزرگان ہیں, ان کے اندر صبر اس لیے کیونکہ وہ آئی ان کا ایک پکچر میں انٹر ہی وہ دینے کے لیے ہوتے ہیں. جب کوئی لینے کے لیے انٹر ہونا تو اس کا صبر کا پیمانہ بھی کم ہی ہوتا ہے, بیکاز ظاہر ہے اس کو چاہیے ہوتا ہے. جو دینے والے ہوتے ہیں ان کو کچھ چاہیے نہیں ہوتا, اس لیے وہ ہر وقت صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں. سو میک شیور اف یو آر آکسیٹوسن ایجنسیز ان دا ہاؤس, آپ کے بچے اتنے تحمل اور صبر میں رہیں گے کیونکہ یہ ٹوٹل ڈفرنٹ پیپٹائڈز ہیں, ٹوٹلی ڈفرنٹ پیپٹائڈز پروٹینز ہیں آکسیٹوسن کی, ڈوپامین کی الگ ہیں. اوکے, یہ 11 کیمیکلز ہیں. میں صرف 2 پہ اس لیے بات کر رہا ہوں, میں فزیولوجی نہیں سکھا رہا آپ کو, پیرنٹنگ سکھا رہا ہوں, ٹھیک ہے. سو میک شیور کہ وہ فزیکل ایفرٹ کر رہے ہو آپ کے بچے, پیشنس آ جائے گی. ایکس باکس اور پلے اسٹیشن پہ کھیلیں گے تو پھر پیشنس ختم ہوگی, کیونکہ وہ امیڈیٹ سٹیج پوری کرنی ہے, گیم جیتنی ہے, اس نے دماغ ٹرین ہو رہا ہے کہ امیڈیٹ کوئی چیز نہیں مل رہی. مائکرو ویو سے دور کریں, کھانا پکوائیں بچوں سے, فٹ بال کھلوائیں, کرکٹ کھلوائیں جا کے. جب ان کو پتہ چلا گا کہ لائف میں ہر کام جو ہے نا وہ اپنے ٹائم پہ ہوتا ہے, آرگینک لائف ہے, تو پھر ان کے اندر صبر آئے گا. اگر ان کو ہر چیز اسی وقت مل رہی ہے, بٹن دبایا کھانا گرم ہو گیا, بٹن دبایا فلم ڈاؤن لوڈ ہو گئی, ڈرامہ, کارٹون, وٹ ایور, تو اس کو پھر صبر نہیں آئے گا. اس کو سلو اسٹیڈی موشن کے اوپر آپ کو ٹریننگ دینی پڑے گی, ٹھیک ہے. سو میک شیور یو ہیو ٹو ڈو دس بائی ڈیزائن. ایسی ایکٹیویٹیز دیں, ایسے پروجیکٹس دیں جو لانگ ٹرم ہوں بچوں کو, اور اس پہ چیک کریں بچہ پورا کر بھی رہا ہے کہ نہیں. اوکے, اور اگر وہ چھوڑ رہا ہے, اس کا موڈ نہیں ہو رہا, تو چینج دا پروجیکٹ, ڈونٹ چینج دا چائلڈ. فہد نجیب, which has more priority, putting the child first for HIFZ or in a reputed international school? What will be impact on child with respect to her age? قرآن پاک حفظ کراؤں بچے کو یا انٹرنیشنل اسکول میں ڈالوں؟ بھیا انٹرنیشنل اسکول میں تو ڈالیں ہی نا, ٹھیک ہے, کسی بھی انٹرنیشنل اسکول میں ڈالیں. آپ کو میں بتا رہا ہوں کیا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ کو قرآن پاک حفظ کرانا ہے تو اس کی ایک خاص ایج ہے, اس پہ ضرور حفظ کرا دیں, مگر جس ایج میں آپ قرآن پاک حفظ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں اس کو عربی سکھا دیں, ٹھیک ہے. میں یہ ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو بہت سیریس لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کو, ان کو عربی کیوں نہیں سکھاتے؟ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے, بڑی ڈائریکٹ حدیث ہے, کہ عربی جو ہے نا وہ ہر مسلمان پہ واجب ہے. قرآن پاک کسی بھی بندے سے پوچھ لیں, اس کو قرآن پاک تو یاد ہوگا, عربی نہیں پتہ ہوگی. اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ مسلمان اس لیے سپریس ہو رہے ہیں کیونکہ ٹرانسلیشن پڑھ کے بڑے ہوئے ہیں قرآن پاک کی. اللہ تعالیٰ کا اصلی کلام, اقبال کی شاعری کی اگر انگلش میں ٹرانسلیشن پڑھ لینا تو جو مزہ آئے گا نا وہی آپ کو مزہ آتا ہے قرآن پاک کا, کیونکہ آپ کو عربی آتی نہیں, وہ اثر آ ہی نہیں سکتا دل کے اوپر. تو پھر کیا کریں گے ہم قرآن پاک؟ اسی لیے بس چومنے کی مشین رکھی ہوئی ہم نے کہ بس چوم لیا, ہمارا کام ہو گیا. اگر ایک دفعہ آپ کو اس کی عربی کی اصلی جس طریقے سے وہ عربی ہے سیکھنے کا حق ہے وہ آپ نے بچے کو سکھا دی, تو پھر آپ کو ساری عمر دعائیں بھی دے گا. اور پھر جب آپ اس کو حفظ کروائیں گے نا 8-9 سال میں, وہ آدھے ٹائم میں حفظ کر لے گا جب اس کو عربی آتی ہوگی تو, ٹھیک ہے. سو انٹرنیشنل اسکول کو تو اللہ معافی, جتنا دور رہیں اتنا قریب ہے. اس کا سلوشن کیا ہے ابھی میرے پاس وقت نہیں, میں بتاؤں گا انٹرنیشنل اسکول کا پیرالل سلوشن کیا ہے. بہرحال انٹرنیشنل اسکول میں اگر آپ نے ڈال بھی دیے نا بچے, تو فل ٹائم آپ پہ پھر دگنی ذمہ داری آ گئی. اس کو پہلے دعایا کریں, وہ جو
ڈرٹ اینڈ فلس لے کے آتا ہے, جو کیمیکل ریئیکشن چینج ہوتے ہیں اس کو واپس آلٹر کریں, وہ پھر 6 گھنٹے اس میں لگائیں, پھر واپس اپنی ماڈلنگ پہ لے کے آئیں. یہی کرنا پڑے گا آپ کو پھر, ٹھیک ہے. حاشر how do you view the role of education system playing in our children upbringing, character development? Can I get 5-10 minutes more? Because okay, what is the role of education system in our upbringing? Relevant question ہے, اس لیے میں لے رہا ہوں. And she says homeschooling is an option, as an alternative option or not. So let me tell you what the scientific flaw is with the current education system. See, دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں. کسی بھی بندے کی شناخت کرنی ہونا تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی اصلی اس بندے کی اصلی اوقات کیا ہے. آپ ابھی بھی کرتے ہیں ایسے, ہم بھی ایسے کرتے ہیں. 2 بندے ایک ہی نام, علی نام کے 2 بندے ہیں, دونوں میں فرق کیا؟ ان کی سوچ کا فرق ہے. نام بھی وہی ہے, اسی کی بھی 2 آنکھیں ہیں, دونوں کی 2 آنکھیں, 2 کان, 2 پیر, ایک جتنا قد ہے دونوں کا. تو دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی ایک انسان کو دوسرے انسان سے اس کی سوچ کا فرق ہوتا ہے. Now that's a basic philosophy of looking at a human being. کتنی گہری سوچ ہے اور کتنی اونچی اڑان ہے, یہ آپ کو چاہیے اپنے بچوں میں سے. اب ایجوکیشن سسٹم جو ہے نا, وہ ایک خاص مقصد سے بنایا گیا ہے. وہ برا مقصد ہے یا اچھا مقصد ہے ایک الگ بحث ہے, مگر وہ سسٹم کسی ایک ہائر سسٹم کی سپورٹ میں بنا ہوا ہے. اوکے, اور وہ کیا ہے؟ وہ اکنامک سسٹم ہے, وہ پولیٹیکل گورننس سسٹم ہے. اس کے تھرو ایک اسکولنگ سسٹم ایجاد اور بنایا جاتا ہے. اور بنا تو ہم نے نہیں بنایا, جس نے بنایا تھا وہ اسی وجہ سے بنایا تھا, ہم نے تو خالی کاپی کر لیا اس کو. اور وہ کیا ہے کہ ہارمنی اور کنفارمٹی قائم رہے, معاشرے میں لوگ ہارمنائزڈ اور کنفارمسٹ رہیں. اس لیے اسکول میں انٹر ہوتا ہے, استانی, مس, میڈم, سر, کلاس کھڑی ہو جائے, ڈو ایز یو ٹولڈ کی فلسفی کے اوپر ہے. جو وہ ڈو ایز یو ٹولڈ فلسفی کے اوپر چلتے ہیں, میری طرح آپ کی طرح کے لوگ, ان کو پھر اگلی کلاس میں پہنچا دیتے ہیں, وہ پھر پرچے میں پاس کر لیتے ہیں. وہ سوال بیہودہ تھے, خرافات پہ مبنی تھے وہ سوال. وہ فزکس کے پروفیسر کو آتی تو تھی نہیں فزکس, مگر پرچے میں سوال دے دیا تھا. آپ نے بس اسی طریقے سے اسی اسٹرکچر کے اندر رہنا ہے. سو ہو کیا رہا ہے؟ یہ تو کرنٹ سسٹم ہے نا, آپ سب کو پتا ہے. وہ کر کیا رہا ہے ایک انسان کی نشوونما کے ساتھ, اس کے برین کے ساتھ, کہ اس برین فنکشن کو وہ سپریس کر رہا ہے کہ تم نے سوچنا نہیں ہے, جو کہہ رہے ہیں وہ کرنا ہے. ہر اسکول کا بیسک نصب العین یہی ہے کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے. 11, 8, 9 سبجیکٹس ہیں, اس کے علاوہ دنیا کچھ نہیں ہے. اور جس طریقے سے ہم آپ کو بتائیں گے اس طریقے سے نہ کیا تو ہم آپ کو نکال دیں گے. تو جو سوچنے والا بچہ ہوتا ہے نا, تو ڈائیورجنٹ تھنکر, جس کو اللہ نے خود سوچنے کی صلاحیت دیتی ہے, وہ اسکول میں پھر مار کھاتا ہے, نکال دیا جاتا ہے, اور وہ پھر ڈرگز میں جاتا ہے, اور پتہ نہیں کیا بنتا ہے, تھگ بن جاتا ہے, whatever. کیونکہ وہ اس سے وہ ہینڈل نہیں ہو رہی وہ کنفارمٹی. تو آپ کا جو کرنٹ سسٹم ہے نا, وہ آپ کے اپنے پرپز کے خلاف ہے, کیونکہ آپ چاہتے ہیں بچے گریٹ ہوں, اور گریٹ بندہ تو ڈو ایز یو ٹولڈ فلسفی پہ نہیں آتا. آپ تو ووٹ بھی ایسے بندوں کو دیتے ہیں جو کھڑے ہو کر کہتا ہے میں لیڈر ہوں, میں یہ سسٹم چینج کر دوں گا. ایک اسکول کا بچہ کہہ کے دکھائے میں اسکول کا سسٹم چینج کروں گا, کیا ہوگا اس بچے کے ساتھ؟ کیونکہ اسکول کا جو ڈیزائن ہے نا, وہ کنفارمٹی کی بیس کے اوپر ہے. وہ اس کے پیچھے ایک فلسفی ہے, مگر you have to understand that philosophy itself is against the very desire that you have from your own children. Your creativity killer machine is the school. Your critical thinking killing machine is the school system. اور وہ اس لیے نہیں بنائے گئے کہ critical thinking ختم کی جائے, مگر کر رہے ہیں. اب جس بندے نے بھی بنائے تھے اس وقت شاید سائنس کی ترقی اتنی نہیں تھی, یا پھر وہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ قرآن پاک نے کس طریقے سے کہا ہے کہ وہ سوچنے والے لوگوں کے لیے نشانی ہے, سوچنے والے لوگوں کے لیے نشانی ہے. اللہ تعالیٰ کہی جا رہے ہیں بار بار کہ کیوں سوچتے کیوں نہیں ہو, غور کیوں نہیں کرتے ہو. جب میں سوچنا شروع کرتا تھا تو مطالعہ پاکستان کی میڈم تھپڑ لگا دیتی تھی. فزکس کے پروفیسر سے سوال کرتا تھا. میں آپ کو اپنی کیس اسٹڈی لٹرلی بتا رہا ہوں. میرے پاس اس وقت اتنا وہ آ گیا ہے نا سیمپل اسکولز میں جو ہم کر رہے ہیں. میرے یہ دونوں داڑیں میرے ٹیچرز نے مار مار کے نکال دی ہوئی ہیں, بیکاز آئی یوزڈ ٹو آسک دی کوسچنز. میرے منہ کے اوپر پرماننٹ ڈینٹس ہیں, استانیاں مارتی تھی. اور میں کیا کرتا تھا, اسکول کو ہاتھ تھوڑی لگاتا تھا, ہاتھ کر کے میڈم یہ آربٹ کا نام KLM کیوں لکھا ہوا ہے, ABC کیوں نہیں لکھا ہوا آپ نے,
وہ جو الیکٹران اور کے جس آربٹس میں گھومتے ہیں نیوکلیس کے. تھنکنگ ابیلٹی کو سپریس کرنے کے لیے تھپڑ آتا تھا کہ جو لکھا ہوا بس وہ یاد کر, KLM کیوں لکھا ہوا یہ پوچھ رہا ہے. مطلب اس سمپل سے سوال بچہ کرتا ہوتا نا, کیونکہ ایکسپلور کر رہے وہ, پھر اس نے ایسوسیٹ کرنا ہے نا. میں اس وقت ایسوسیشن ایج میں تھا کہ کس سے ایسوسیٹڈ ہے. وائی ہو کیم اپ ود KLM, you know, the first orbit and the second orbit around the nucleus and the third in chemistry, sorry, in physics. So what I'm saying is, you have to understand your current education system is against the basic desire that you have for your own child, and that is for him to become a thinker. How can he raise the standard of thinking when he has no standards of thinking at all? The only thing he does is جو کر رہے ہیں سب وہی کرنا ہے, کیونکہ وہ گھر میں بھی وہی دیکھتا ہے, پھر اسکول جاتا ہے تو ڈنڈے کے ساتھ ٹریننگ ہوتی ہے. You have to understand the seriousness of the matter. اگر یہ آپ کی کوئی کموڈٹی کے بارے میں بات ہوتی نا, کسی اور گھر کے بارے میں بات ہوتی ہے, آپ کا گھر جل رہا ہوتا, گاڑیاں مہنگی ہو رہی ہوتی ہیں, ریئل اسٹیٹ کے ریٹ, تو I could have taken a chance on this. آپ کی سب سے قیمتی چیز آپ کے بچے, اور سب سے بڑا ظلم آپ نے کیا اسی قیمتی چیز کے اوپر. This is the biggest problem and the biggest irony in the planet right now. پورے معاشرے کا سنگل یونٹ ایک ہاؤس ہولڈ تھا, اور سب سے نا اہل بندہ اس ہاؤس ہولڈ کو چلا رہا ہے. اور پھر ہیومن کیپٹل, 60% of Pakistan is youth. 100% of that 60% is getting trained through the worst possible model, outside the house and inside the house. And that's why we see no future. We see no future in the scientifically, the probability of Pakistan going good or bad, کوئی انٹلیکچوئل لیول پہ کوئی بھی نہیں سوچ سکتا کہ پاکستان میں بہتری آئے گی. کیوں؟ کیونکہ ہم پریکٹس کری جا رہے ہیں وہی والی چیز کی, اور پریکٹس ڈز ناٹ میک پرفیکٹ, پریکٹس میکس پرماننٹ. وہی غلط کام ہم نے پریکٹس میں ڈالا ہوا ہے. وہی ایک چکا ہے جو گھومتا ہے اور پروڈکٹ باہر آ رہا ہے, پھر چکا گھومتا ہے, پھر پروڈکٹ باہر آتا ہے. بس مزہ پورا کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں, ہم مزے ہی لیں گے, اور مزے پورے نہیں ہوئیں گے تو لوگوں کو مارنا شروع کر دیں گے. دو پیڈکس ہیں ہم, انبیاء سے لے کے صحابہ سے لے کے سارے کے سارے قوم ہمارے ہیرو بناتے ہیں. بچہ دیکھتا ہے کہ یار بچہ وہی کرتا ہے جو آپ کر رہے ہیں, بچہ وہ نہیں کرتا جو آپ کہہ رہے ہیں. تو وہ کہتے تو ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرتے ہیں, ہم ڈوپامین پریکٹس ہیں کرتے ہیں ہم. میں آپ کو ایک اور کیمیکل بتا دوں جاتے جاتے, کیونکہ 2 منٹ ہیں. ایک خاص کیمیکل ہے, اس کو کہتے ہیں کورٹیزول. وہ پریشر فیئر کا کیمیکل ہے, اینزائٹی ہوتی ہے اس سے. آپ کے بچوں کو اسی لیے نا اینزائٹی اٹیکس بہت ہوتے ہیں, کیونکہ وہ فیئر, ڈوپامین, جب ڈوپامین سینٹر خالی ہوتا ہے تو کورٹیزول جو ہے نا, کورٹیزول نیچرل سسٹم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ٹریگر ہو جاتا ہے. وہ فیئر کا کیمیکل ہے, اور ہم بچوں کو جب تک ڈرا دھمکا کے رکھیں گے وہ کورٹیزول بھرا رہے گا ان کے دماغ میں. اور جب کورٹیزول آتا ہے دماغ کا تو گروتھ ختم ہو جاتی ہے. جن بچوں کی کورٹیزول بیسڈ ٹریننگ ہوئی بھی ہوتی ہے ان کے دماغ کے سائز چھوٹے ہوتے ہیں, لٹرلی سائز ہی چھوٹے ہوتے ہیں. یہ ایکسپیریمنٹس کے بعد ریزلٹس ہیں, کروڑوں بچوں کے اوپر ایکسپیریمنٹس کیا گیا ہے. جو ڈر سہمے ہوئے بچے ہیں ان کے دماغ کی کیپیسٹی کم ہے, کیونکہ کورٹیزول اینٹی گروتھ ہارمون ہے, انہیبیٹر ہے گروتھ کا. ناخن بڑھنا بند ہو جاتے ہیں جب کورٹیزول دماغ میں ہوتا ہے, بال بڑھنا بند ہو جاتے ہیں. اوکے, بیکاز کورٹیزول ڈز ناٹ لیٹ یو گرو, اینڈ دا برین اف اٹ از فلڈ ود کورٹیزول آل دا ٹائم it will not let the brain grow, and that's why IQ کم ہوتے ہیں بچوں کے. ان گھروں میں جن گھروں میں ہر وقت بچوں کے سامنے گھر کے مسئلے ڈسکس ہو رہے ہیں, ماں باپ آپس میں لڑائی کری جا رہے ہیں اور بچے دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کیا نرسنگ کریں گے, اور پہلے تو ٹیکہ لگا دیا انہوں نے اینٹی گروتھ کا. So be very very sure of how responsible you are, and admit it to yourself کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا. کیونکہ پھر آپ کو رونا کم آئے گا جب آپ کے بچے پارلیمنٹ ہاؤس تک پہنچ جائیں گے وہی حرکتیں کرتے کرتے. پھر آپ کے بچے جیلوں تک پہنچ جائیں گے خدا نخواستہ وہی حرکتیں کرتے کرتے, ڈبل خدا نخواستہ آن دا پارلیمنٹ ہاؤس. آپ کے بچے اسی طرح ہیں, وہ بچے ہیں جو کہ لوگوں کے اس وقت کوٹ لکھپت اڈیالہ جیل میں, وہ بھی کسی کے بچے ہی تھے. بس ماں باپ نے ایک بس کھلا چھوڑ دیا. بس
I'm going to wrap it up now by just saying something which I say every session. Nothing good ever happens to human beings automatically. You have to work for it. Nothing good will ever happen automatically. It has never happened automatically, ever. Okay? Be the most responsible person because you are in the most critical profession, which is parenting. Okay? We are going to take more questions on our inbox and our wall, and we're going to answer this in our next episode. We will have to continue this, of course, because question آئے رہے اور جن لوگوں کے سوال میں آنسر نہیں کر سکا, it was because of the time constraint. I inshallah will duly answer them on our page. And keep writing to us, keep criticizing us. مجھے بڑی سختی سے کہا گیا تھا انگریزی نہ بولوں. آپ خود بتائیں ڈوپامین کی اردو کیا ہے, آکسیٹوسن کی اردو کیا ہے, میں کیا بتاؤں ان کو. جہاں پہ آپ کو اس لیے میں بتا رہا ہوں, وی آر ٹیکنگ یور فیڈ بیک ویری سیریسلی. وی آر ٹرائنگ ٹو فیسیلیٹیٹ. ہمارا پرپز اپنی جے کار کرانا نہیں ہے. ہمارا پرپز آپ سب کی بہتری ہے, اپنی بھی بہتری ہے. اپنے سرکلز میں ان سیشنز کو آگے کیجیے اور try and be more active in spreading this what's the word, this perspective, تاکہ لوگ اسٹینڈرڈ آف تھاٹ کو اوپر لے کے جائیں. ٹھیک ہے. میرا نام ساحل ادیم ہے اور میری کمپنی کا نام سورس کوڈ ہے. This session is brought to you by the effort of 7-8 people working around me all the time in Lahore, and then some people in Karachi and some in Islamabad. I'm very thankful to all of them for joining me in my purpose, making it worth every single second of this effort. Thank you so much. جاری رہے گا یہ سلسلہ ملاقات کا, اس طرح کی ورچوئل ملاقات کا. اللہ حافظ.